رسول، یا اللہ یا رسول. اگلی باری، اگلی باری، اگلی باری. خیرات کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ساتھیوں، کوئٹہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس منا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تو قائد عوام نے ملک میں ایک نیا طرز سیاست متعارف کروا. قائد عوام نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کے عوام کے سیاست شروع کر دی. آپ کو معلوم ہے کہ جب قائد عوام نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تو قائد عوام نے ایک نیا طرز سیاست کی بنیاد رکھی. ایک ایسا سیاست جہاں غریبوں کو عزت دیا گیا، مزدوروں کو، کسانوں کو حق دلوایا گیا. ایک ایسا سیاست جو انقلابی سیاست تھی، جو پرانا نفرت اور تقسیم کو سیاست کو دفن کر کے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کو ایک امید دیا. سرزمین بے آئین کو آئین دیا اور پاکستان کو اٹامک پاور بنایا. جب 35 سال کی عمر میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر خارجہ تھا تو قائد عوام نے پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کا اصل چہرہ بھٹو ہے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاست شروع کی، پارٹی کی پرچم تھامی، تو تب ملک میں آمریت تھی، ضیاء الحق کا دور تھا. پاکستان کے عورتوں سے اسلام کے نام پہ حقوق سلب گئے تھے. عامر ضیاء نے پاکستان کے عوام سے ان کا جمہوری حق، ان کا ووٹ کا حق چھینا. وہی پرانی سیاست شروع کی، نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، انتقامی سیاست. مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک نئی طرز سیاست، ایک نئی سیاست شروع کی، اور وہ ایک نہتی لڑکی نے دو عامر سے ٹکرائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکاتی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب 35 سال کی عمر میں اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، پوری دنیا کی مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی،
تو ایک نیا طرز سیاست شروع کی، وہ نفرت کی سیاست، وہ انتقام کی سیاست، وہ تقسیم کی سیاست دفن کر کے جمہوریت ہمارا انتقام کا نعرہ لگا کے سیاست کرتی رہی۔ اگر وہ چاہتی تو وہ تمام سیاستدان، وہ تمام آمریت کے سلطکار، ان سب کو پھانسی پہ چڑھا سکتی تھی۔ عوام شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھی، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ میں نے اپنی عوام کی خدمت کرنی ہے، میں نے اپنی غریب عوام، اپنے مزدوروں کی، اپنے کسانوں کی مدد کرنی ہے، یا میں اپنے وقت یہ نفرت اور تقسیم اور انتقامی سیاست میں گزاروں، یا میں اپنا ٹائم اپنی عوام کے خدمت میں گزاروں۔ اور پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ مثال دکھایا کہ کس طریقے سے آپ پورا ملک کو یونائٹ کر کے حکمرانی کرتے ہیں، کس طریقے سے عوام کو امید دلاتے ہیں، کس طریقے سے دہشت گرد ہو، آمر ہو، وہ ایک عورت ہوتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹی، ان کے سامنے نہیں جھکی، اپنے اصولوں پہ کھڑی تھی اور شہادت قبول کی۔ جب صدر زرداری نے صدارت کا عہدہ سنبھالا تو زرداری صاحب بھی اگر چاہتے تو وہ کہتا کہ جس نے میرا زبان کاٹا اس کو میں جیل میں ڈالتا ہوں۔ اگر زرداری صاحب چاہتا تو وہ کہتا کہ جس نے مجھے 12 سال جیل میں قیدی رکھا، اپنا خاندان سے دور رکھا، ان سے اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر زرداری صاحب چاہتا تو پتنی کیا کیا کر سکتا تھا، مگر زرداری صاحب نے، صدر زرداری نے نفرت کی سیاست کو، تقسیم کی سیاست کو، انتقام کی سیاست کو، انا کی سیاست کو دفن کر کے زرداری صاحب نے وہ نفرت اور انتقامی سیاست دفن کر کے ایک نیا طرز سیاست قائم کی، ایک نئی سیاست کی تاریخ لکھوائے، پورا ملک کو ساتھ ملایا اور ساتھ مل کے عوام کی خدمت کی، 18ویں ترمیم کو بحال کر کے 1973 کے آئین کو 18ویں ترمیم کی صورت میں بحال کیا، NFC ایوارڈ دلوایا، آغاز حقوق بلوچستان، سی پیک کی بنیاد، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بنیاد، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، پاکستان کو صدر زرداری کی حکومت سے پہلے، صدر زرداری کا حکومت سے پہلے، چاہے وہ گندم، چاول یا چینی ہو، پاکستان یہ باہر سے منگواتے تھے۔ تو یہ صدر زرداری تھا جس نے 1 سال کے اندر ہی اندر
1 साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान गंदम को बाहर बेच रहा था, एक्सपोर्ट्स की सूरत में चीनी को, चावल को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ये सदर जरदारी ने पाकिस्तान के गरीब अवाम में, पाकिस्तान के गरीब किसान के जेब में पैसा डाला, ना कि दूसरे मुल्कों से ये चीजें खरीदने पड़े। तो सदर जरदारी ने मीडिया का किरदार कशी बर्दाश्त किया। मुख्तलिफ इदारे अपने दायरे में रह के काम नहीं कर रहे थे, साजिशें में मसरूफ थे। कभी कोई ब्लैक कोट पहन के मेमो गेट के अदालत में पहुंचता था, तो कभी कोई यूथ का इनकलाब ले आ रहा था। तो तब ये सदर जरदारी था जो एक नया तर्ज सियासत कायम करते हुए, इस मुल्क की खिदमत करते हुए तारीख रकम किए। अब एक बार फिर पाकिस्तान को एक नई सोच की जरूरत है, एक नई सियासत की जरूरत है। ये पुराने तर्ज़े सियासत जो तकसीम पे, नफरत पे, इंतकामी सियासत करते हैं, उस सियासत को मेरे मुल्क के नौजवानों को दफन करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा नया सियासत जिसमें हम इत्तेहाद के बारे में सोचे, तकसीम के बारे में ना सोचे, एक ऐसा नया सियासत कि अपने जाती मफादात के बजाय, सियासतदानों की अना के बजाय हम अवाम की खिदमत के सोचे। एक ऐसे तर्ज सियासत जिससे हम अपने नौजवानों को, अपने मेहनत कशों को, अपने मजदूरों को, अपने किसानों को, अपने तालिबे इल्मों को इस मुश्किल मुआशी हालात में उनको मदद पहुंचा सके, उनका जेब में पैसा दिलवा सके, ताकि वो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो नई तर्ज सियासत शुरू करना चाहते हैं। इस दौर में एक नया तर्ज सियासत जहां हमारा मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं, जहां पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालिफ ये गुर्बत है, ये बेरोजगारी है, ये महंगाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ऐसा है कि नजरिया ऐसा है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल वो कायद अवाम के नजरिया में मौजूद है, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मंशूर में मौजूद है। हमने अपना नजरिया को इस दौर के मुताबिक चलाना है। इस दौर में जहां मुआशरी हालात तारीख में इतना नहीं बुरे थे जितना आज है, इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पासमानदा तबका का ख्याल रखता है, आम आदमी का ख्याल रखता है, गरीबों का ख्याल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। बाकी जमातों जो हैं
وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں، وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں، اور میرا جماعت پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان میں ہمیں نہ صرف ایک نیا سیاست کی ضرورت ہے، ایک نیا پیپلز چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، مگر آج کل جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی ایک پیپلز چارٹر آف دی اکانومی دلوائے گی، جس کا مقصد، جس کا سوچ یہ ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے عوام میں جیب میں پیسہ دلوانا ہے، تاکہ وہ یہ مہنگائی کو برداشت کر سکے، یہ غربت کا مقابلہ کر سکے۔ جو پاکستان میں پہلے بھی ایک ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موجود ہے، اور اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آج تک غریب ترین عورتوں کو مالی مدد مل رہی ہے، مگر وہ ناکافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن جیتے گی، ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر اسی طرز پہ ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کے نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں خود نوجوان ہوں، اس ملک کا 70% آبادی نوجوان ہے، انشاءاللہ تعالی کوئی کھلاڑی ان کا نمائندگی نہیں، میں ان کا نمائندگی کروں گا۔ میں ان کا ہم عمر ہوں، ان کا دکھ درد کا مجھے احساس ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس یوتھ کارڈ کے تھرو اس ملک کے نوجوانوں کو مدد کریں گے۔ ہم اس یوتھ کارڈ کے تھرو اپنے نوجوانوں کو انکریج کریں گے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ اس یوتھ کارڈ کے تھرو وہ نوجوان جنہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے مگر آج تک روزگار کی تلاش میں ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ ڈگری تو ہے، تعلیم بھی آپ نے حاصل کیا ہے، پورا زندگی بتایا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، تعلیم جب آپ حاصل کرتے ہو تو پھر آپ کا مستقبل سیٹ ہے، مگر جب آپ تعلیم حاصل کر لیتے ہو، روزگار کی تلاش میں ہوتے ہو، تو پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اس سب سے مشکل وقت میں جب میرے نوجوان ساتھی دو ڈگریاں ہاتھ میں لے کے روزگار کی تلاش میں ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اس پیریڈ کے لیے جہاں وہ اپنا انٹرنشپ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ایکسپیرینس بھی دلوائیں گے، ووکیشنل ٹریننگ کے تھرو ہم ان کو انشاءاللہ تعالی سکلز بھی سکھائیں گے، اور وہ ایک سال کے لیے جو اس کرائیٹیریا میں آئے گا انشاءاللہ تعالی ان نوجوانوں کے لیے ہم ایک امدادی سپورٹ، ایک مالی سپورٹ دلوائیں گے، تاکہ وہ مشکل وقت میں جب وہ روزگار کی تلاش میں ہیں تو پھر ان کو یہ سہولت دیا جائے
इंशाल्लाह ताला यूथ कार्ड के थ्रू इनका एक्सेस होगा। जो यूथ मरकज हम हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, जिसके पास यूथ कार्ड होगा वो इस यूथ मरकज में जो सहूलतें हैं उनके पास वो एक्सेस होगा, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो अपना ये लाइब्रेरी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, जो भी उनके तमाम जरूरतें हैं, इंशाल्लाह ताला हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सेंटर्स बनाएंगे ताकि नौजवानों के लिए एक ऐसा मरकज हो, एक ऐसा जगह हो, वो आपस में मिल सके, अपने काम करा सके और एक मुस्बत तरीके से, मुनासिब तरीके, एक पॉजिटिव अंदाज में हमारे मुआशरे में कंट्रीब्यूट कर सके। पर इंशाल्लाह ताला इसी यूथ मरकज में हम रोजगार के लिए एक दफ्तर खोलेंगे और उस दफ्तर के थ्रू जो मुल्क भर में रोजगार के मौके हैं वो वहां को नौजवानों को कनेक्ट करवाएंगे ताकि वो वहां इंटरव्यू कर सके। हम नौजवानों को सिखाएंगे, करियर सर्विसेज दिलवाएंगे कि वो अगर अपना रेज्यूमे बनाना चाहे वो कैसे बनता है, इंटरव्यू के लिए जाना है तो अपने आप को कैसे पेश किया जाता है, रोजगार के लिए आप पे क्या वो सहूलतें हैं और वो कहां कहां किस किस के फायदा हो सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आने वाले नस्ल को ये दावा करता हूं कि पाकिस्तान को हम ऐसे मुल्क बनाएंगे जहां हर तबका तरक्की कर सके। हम पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां मेरे नौजवान साथी के लिए सारे सहूलतें मौजूद हो। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला 2 और कार्ड्स मैंने इंट्रोड्यूस करना है। एक तो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल रहा है, ये सोच रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हमने हमेशा ये माना है कि पाकिस्तान की मईशत का बैकबोन ज़राए मईशत है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का छोटा किसान, पाकिस्तान की हारी को हम सहूलत फराहम करें। इसके लिए हम जो हारी कार्ड बनाएंगे, किसान कार्ड बनाएंगे ताकि हम अपना सब्सिडीज को, सपोर्ट को किसानों तक पहुंचा सकते हैं। ये जो बड़े बड़े सब्सिडीज हम मिल मालकान को देते हैं, जो बड़े बड़े अरबों का सब्सिडीज हम इंडस्ट्री का, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को दिलवाते हैं, उनको मैं मिल मालकान को देने के बजाय, फर्टिलाइजर फैक्ट्री को देने के बजाय अवाम के जेब में डालूंगा, अपना किसान का जेब में डालूंगा। और यही तरीका है कि किसान खुशहाल, किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। मेरा जो मजदूर साथी है, मेहनत कश, कायदे अवाम ने पहले इस मुल्क को मजदूरों को हकूक दिलवाया, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हो, जो भी हमारा सोशल सिक्योरिटी मंसूबे हो, और हमने अब एक नया दौर के लिए अपने मजदूरों को नए हुकूक दिलवाने हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो मजदूर कार्ड बनेगा, जो बेनज़ीर मजदूर कार्ड बनेगा, ये ना सिर्फ अपने मजदूरों का हकूक तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे मगर उनका हक सीधा उनको पहुंचाएंगे, उनका सपोर्ट सीधा उनको पहुंचाएंगे। और इससे हम चाहेंगे कि हम मजदूर का डेफिनेशन को बढ़ाएं। इसमें हम चाहेंगे कि ना सिर्फ वो मजदूर जो मिल में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ना सिर्फ वो मजदूर जो गवर्नमेंट के इदारे में काम करते हैं, मगर इस मुल्क के तमाम मजदूर, तमाम के तमाम मेहनत कश, चाहे वो ज़राअत में काम करे, चाहे वो दुकान में काम करे, चाहे वो किसी के घर में काम करे, चाहे वो रहरी वाला हो, जो भी वो उनका काम हो, उनको मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू उनका हक दिया जाए। उनका सिर्फ एक ही परेशानी हो, मजदूर का सिर्फ एक ही काम, एक ही उनको परेशानी कि उसने अपना मजदूरी करना है,
اپنا گھر کو چلانا ہے, اس ملک میں معیشت میں اپنا خون پسینہ کا حصہ ڈالنا ہے, باقی تمام چیزیں, چاہے وہ تعلیم بچے کے لیے ہو, صحت علاج کا, بزرگوں کا صحت کا علاج ہو, سیکیورٹی سوشل سیکیورٹی ہو, پینشنز ہو, وہ تمام فیسلٹیز, تمام فیسلٹیز انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مزدور, اپنے محنت کش بہن بھائیوں کو دلوائیں گے. ساتھیوں, ہم نے جو صحت کے شعبے میں کام کیے, میں نے میڈیا کے دوست ہمیشہ تکلیف کرتے ہیں, ساتھ موجود ہوتے ہیں, کوریج کے لیے ان کے رپورٹرز پہنچتے ہیں, مگر پتہ نہیں جو چیلنج مالکان ہے وہ تو دکھاتے نہیں ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کم عرصے میں, کم ٹائم میں, صرف ایک صحت کا شعبے میں صوبہ سندھ میں کیا کیا ہے. میں نے دل کے علاج کے لیے, مفت علاج کے لیے کراچی کا NICVD کو دنیا کا سب سے بڑا دل کا مفت علاج کا مرکز بنا دیا. ہر ڈسٹرکٹ میں میرا خواہش ہے, کوشش ہے کہ چاہے میں پورا کا پورا ہاسپٹل یا سیٹلائٹ ہاسپٹل یا چیسٹ پین یونٹ کھلوا دوں, اور یہ تقریباً سندھ کے تمام اضلاع میں, تمام ڈسٹرکٹس میں موجود ہے, تاکہ سندھ کا کسی بھی شہری جن کو ہارٹ اٹیک ہو وہ 90 منٹ کے اندر ہی اندر وہ ہاسپٹل میں پہنچ سکے اور اپنا مفت علاج کروا سکے. میں نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے میرے دوست تکلیف اٹھاتے ہیں, وہ کراچی آ کے اپنا مفت علاج کرواتے ہیں, وہ گمبٹ خیرپور کے وہ وہاں آ کے اپنا مفت علاج کرواتے ہیں, وہ سکھر کی NICVD میں اپنا مفت علاج کرواتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیالہ وزیر اعلیٰ بنے گا بلوچستان کا, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو دل کا مفت علاج یہاں کوئٹہ شہر میں سب سے بڑا ہاسپٹل بنا کے مفت علاج یہاں کوئٹہ سے شروع کروں گا, اور پھر پورا بلوچستان میں ہم پھیلیں گے, شروع کریں گے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر, پھر انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کا دل کا مفت علاج کا, صحت کا شعبے میں جو ہم نے یہ کام کیا ہے, جو ہمارا ایکسپیرینس ہے, جو ہمارا ڈیلیوری ہے, وہ انشاءاللہ تعالی یہاں بھی ہم کر کے دکھائیں گے. یہ کام آپ سوچ رہے ہوں گے, یہ کام تو صرف ہم نے دل کی تکلیف کے لیے نہیں, گمبٹ میں, خیرپور میں, جہاں میرا سابق چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب, جس نے آج بولنا تھا پتہ نہیں کیا ہوا, قائم علی شاہ صاحب, وہاں ہم نے جو گمبٹ کا ہاسپٹل کھڑا کیا ہے, وہاں تو لیور کی, کڈنی کی, لنگز کی, کینسر کی, ہارٹ کی, بون میرو کی, پتہ نہیں کیا کیا ادھر مفت علاج عالمی سٹینڈرڈز کا ہو رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ بلوچستان میں اگر میرا خیرپور کی تحصیل گمبٹ کا ہاسپٹل کا مقابلہ کوئی بھی علاقہ بلوچستان کا, پنجاب کا, پختونخوا کا کوئی صوبہ میرا خیرپور کی گمبٹ کی تحصیل کا ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یہ چیلنج ہے. باقی نام نہاد سیاسی جماعتوں میں کہ خدمت کرنا ہے تو خدمت کا نام پیپلز پارٹی سے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے, جیسے آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا, جیسے آپ نے شہید محترمہ
بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے عوام کی قسمت بدلیں گے, اس بلوچستان کی قسمت بدلیں گے, اس پاکستان کا قسمت بدلیں گے. یہ بلوچستان بہادر لوگوں کا صوبہ ہے, غیرت مندوں کا صوبہ ہے, اور ہاں بلوچستان کے عوام نے جمہوریت کے لیے, بلوچستان کے عوام نے آمریت کے خلاف جو جدوجہد کیا ہے, تاریخ اس کو یاد رکھے گا. آپ جو وفادار لوگ ہیں, غیرت مند لوگ ہیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو نمائندگی میں اور صدر زرداری صاحب کریں گے. یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے بلوچستان کو اپنا وسائل کا مالک بنایا. یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے NRC ایوارڈ دلوایا. یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے گوادر پورٹ کا بنیاد چین کے ساتھ سپہ کے لیے دیا. یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن طے کیا تھا. آج سردی کے جو موسم ہے وہ شروع بھی ہو رہا ہے. بلوچستان کے عوام, پورے پاکستان کو عوام کو گیس کا جو نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہے, مہنگائی کی وجہ سے اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ پوچھو ان سے جنہوں نے صدر زرداری کا منصوبہ کو روکا. انشاءاللہ تعالی اگر پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا, یہ صرف ممکن ہے اگر پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا, تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو صدر زرداری کا خواب تھا, ایران پاکستان گیس پائپ لائن, وہ میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو یہ گیس پہنچاؤں گا. مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے, مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمت صدر زرداری جیسا ہونا چاہیے. یہ مہنگائی کے لیے اگر دروازے پی ٹی آئی نے کھولے, جب خزانہ کا ذمہ داری ان کے پاس تھا, تو پھر جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا وہ فیل ہو چکے, اور پاکستان بھر میں وہ آج مہنگائی لیگ, مسلم لیگ نہیں, پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شوباز ہے. کام اگر دیکھنا ہے, کام اگر کروانا ہے, غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے. تیر پہ تھپا لگانا ہے, بی بی کا بھٹو شہید کا پارٹی کو جتوانا ہے. نیا دور کے لیے نیا سیاست, نیا دور کے لیے انشاءاللہ تعالی انقلابی سیاست جس کا خدمت کا نام ہوگا, جہاں ہم ووٹ کا عزت بھی کریں گے. میں تو یہ موسمی جمہوری پسند نہیں ہوں. جب میں حکومت میں ہوں تب بھی میں آئین کا تحفظ کرتا ہوں, جب میں اپوزیشن میں ہوں تب بھی میں آئین کا تحفظ کروں گا. یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین ہے. اس آئین میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کارکن کے خون پسینے شامل ہیں. شہید رانی, شہید محترمہ بینظیر
بھٹو کے خون پسینے اس آئین کی بالادستی کے لیے صدر زرداری کی دستخط سے 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے، پیپلز پارٹی نے تحفظ کرنا ہے۔ کبھی نون لیگ نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے، تو کبھی پی ٹی آئی نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا ہم ختم کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کے خلاف بولنے والے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے، ہم پختونخوا کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے، ہم سندھ کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے، پنجاب کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے یہ تمام مسائل جو صوبوں میں رہنے والے عوام کے صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، غربت مٹانے کے لیے ہے، وہ تمام مسائل اسلام آباد اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو بابو ہیں ان کے لیے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو فیبری 8 کو الیکشن ہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن، تمام عہدیدار کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ کسی اور کوئی بھی سیاسی جماعت ان الیکشنز کے لیے سیریس نہیں ہے، مگر میں ان الیکشنز کے سیریس ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ محنت کرو، جد و جہد کرو، انشاءاللہ تعالی میرے جیالے پورے ملک کو، پوری دنیا کو فیبری 8 پہ سرپرائز دیں گے۔ جیالہ وزیر اعظم بھی بنائیں گے، جیالہ وزیر اعلیٰ بھی ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہمارے یوم تاسیس سے، اب ہمارا یوم تاسیس کے فنکشن سے مرد حر صدر زرداری آپ سے خطاب کریں گے۔ جی